السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 37۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یعنی مومن دوست نرمی اور دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ جھگڑا نہیں کر رہا تھا بلکہ اصلاح چاہتا تھا۔ تمہاری اصل مٹی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر تم نطفہ بنے، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں مکمل اور سیدھا انسان بنایا۔ اکفرتا میں حیرت اور افسوس ہے، یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی تم انکار کرتے ہو۔ یہ سب مراحل اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ جب اللہ رب العالمین پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ آخرت کے منکر کے لیے مضبوط دلیل ہے۔ آیت نمبر 38۔ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ مومن شخص اپنے عقیدے کا صاف اعلان کرتا ہے۔ جب اس کا ساتھی غرور اور آخرت کے انکار میں مبتلا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ میرا رب صرف اللہ رب العالمین ہے، وہی میرا خالق اور رازق ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ لیکن کے لفظ میں گویا وہ کہتا ہے کہ تمہارا طریقہ الگ ہے مگر میرا ایمان مضبوط ہے۔ اس آیت میں توحید کا واضح بیان ہے اور شرک کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ہر حال میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے اور تکبر یا گمراہی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی خالص توحید اور اللہ رب العالمین پر کامل بھروسے سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 39۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ رب العالمین کا چاہا ہونے والا ہے؟ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ رب العالمین کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ مومن شخص اپنے مغرور ساتھی کو یہ ادب سکھا رہا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرے اور کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی سب کچھ اللہ رب العالمین کی مشیت اور مدد سے ہے، ان کی مرضی سے ہے۔ اس نے بتایا کہ تمہیں اپنے باغ اور دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنی ذاتی طاقت کچھ بھی نہیں، اصل قوت اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اگر آج تم مجھے مال اور اولاد میں کم دیکھ رہے ہو تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ حالات بدلنا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی انسان کے حالات بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔